بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ کپاس کا پھول، تحریر احمد ندیم قاسمی۔ ناظرین گرامی، آج پیش خدمت ہے احمد ندیم قاسمی کا بہترین افسانہ کپاس کا پھول۔ اس افسانے کا نام کپاس کا پھول اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس افسانے میں ایک کردار مائی تاجو نے اپنے لیے کپاس سے بنے کپڑے لٹھے سے اپنے لیے زندگی میں ہی کفن سلوا رکھا ہے اور اسے سنبھال کر رکھا ہے کہ جب اس کی موت ہوگی تو اس کا کفن پہلے سے موجود ہوگا۔ یہ کفن مائی نے چکی پیس کر 1 روپے اکٹھا کر کے خریدا تھا اور مولوی صاحب سے اس کے اوپر کلمہ بھی لکھوایا لیا تھا۔ اس افسانے میں جنگ کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جنگ کی وجہ سے کئی ہنستے بستے گھر ویران اور تباہ ہو جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، معیشت کا نقصان ہوتا ہے، عزتیں لٹ جاتی ہیں، عزیز رشتہ دار بچھڑ جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، الغرض کوئی شعبہ زندگی اس کی دست برد سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس افسانے میں دوسرا موضوع ایک خوددار عورت مائی تاجو کا کردار ہے۔ مائی تاجو والدین کی مرضی کے خلاف ایک پٹواری سے شادی کرتی ہے۔ شادی شدہ خاوند اپنی پہلی بیوی کو ظاہر نہیں کرتا۔ بعد میں معلوم ہونے پر اس کا خاوند اپنی پہلی بیوی کے خاندان سے ڈر کر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مائی تاجو کو اپنے گھر والے بھی قبول نہیں کرتے، لہٰذا وہ مجبوراً اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے۔ خاوند اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتا ہے کہ وہ گھر مائی تاجو کو بخش دیتا ہے اور خود اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تب سے مائی تاجو اس گھر میں تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ خاوند سے جدائی کے وقت وہ حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ بیٹا بڑا ہوا تو فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن دوسری جنگ عظیم میں مارا گیا۔ مائی نے صبر سے کام لیا اور اب اپنی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے دن رات عبادت میں مصروف رہنے لگی۔ اپنی زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے اس نے چکی پیسنا شروع کی۔ آخر بیمار رہنے لگی اور چکی پیسنے سے عاجز آ گئی۔ اپنی کمائی سے اس نے لٹھے کا ایک خوبصورت کفن بنوایا تاکہ بعد میں اس کی تکفین میں کام آ سکے۔ پڑوس کے گھر میں ایک لڑکی راحتاں اس کو کھانا بھی دے جاتی اور ساتھ باتیں بھی کرتی۔ راحتاں ہی وہ واحد لڑکی تھی جس میں مائی کو اپنائیت کا احساس ملتا۔ راحتاں مائی کو کھانا بھی دیتی اور لسی بھی دیتی۔ مائی کا سب سے پسندیدہ موضوع موت تھا۔ اس نے راحتاں کو وصیت کی تھی کہ جس دن وہ لسی لینے نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے، لہٰذا اس کا کفن صندوق سے نکال کر اسے پہنا دینا۔ ایک دن مائی راحتاں کی ماں کے نامناسب رویے سے ناراض ہو گئی۔ اس کی ماں نے اسے محتاج ہونے کا طعنہ دیا تھا، اس وجہ سے اس نے کھانا لینے سے انکار کر دیا۔ وہ دیر تک گھر میں روتی رہی اور اپنی موت کی دعائیں کرتی رہی۔ راحتاں اس رات شادی میں گئی تھی۔ رات گئے واپس آئی تو مائی کو کھانا کھانے کی دعوت دی، لیکن مائی نے انکار کر دیا۔ وہ رات مائی نے آنکھوں میں کاٹی۔ صبح انڈیا کی فوج پاکستان میں گھس آئی۔ فوج نے گاؤں میں قتل و غارت کی اور جوان لڑکیوں کی آبرو ریزی کی۔ راحتاں بھی اس ظلم کا شکار ہوئی۔ مائی تاجو نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے راحتاں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ایک سپاہی نے مائی کو زور کی ٹھوکر ماری جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مائی ہوش میں آئی تو اسے پہلی فکر راحتاں کی ہوئی۔ ادھر مؤذن مسجد، جو بری طرح زخمی تھا، نے مائی سے کہا کہ وہ جلد از جلد لاہور کی طرف نکل جائے تاکہ ماری نہ جائے، ورنہ جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ وہ تو صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے، لہٰذا وہ اس کی پرواہ نہ کرے۔ مائی نے گھر سے جلدی کفن لیا اور روانہ ہو گئی۔ وہ راستے میں راحتاں کو آوازیں دیتی جا رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے دیکھا کہ تاجو اس کے سامنے بغیر لباس کے پڑی ہے۔ مائی کے ہاتھ میں کفن دیکھ کر اس نے جلدی سے کفن کو لے کر اپنے گرد لپیٹ لیا۔ مائی نے تاجو کو کفن کے کپڑے میں لپٹا دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اس کے بدن سے رستا ہوا خون کفن میں جذب ہو رہا تھا۔
لوٹی کھسوٹی راحتاں کفن میں بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ مائی کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔